جی ناظرین، بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ شو دیکھ رہے ہیں بیداری، اور ٹاپک ہے مسیحی خاندان، مسیحی گھرانہ۔ تو ہم بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے، اور کرامت الیاس چودھری صاحب ایک خوبصورت بات کر رہے تھے کہ میں اکیلے چرچ نہیں جاتا، میں اپنے خاندان کو چرچ لے کر جاتا ہوں۔ تو میں ڈاکٹر صاحب سے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا۔ ہم اپنے چرچز میں دیکھتے ہیں کہ جو مردوں والی سائیڈ ہوتی ہے وہ خالی ہوتی ہے آلموسٹ، اور عورتوں اور بچوں والی سائیڈ آلموسٹ فیلڈ ہوتی ہے ساری طرف۔ تو کیا یہ والا سٹائل جو ہے، جو ہمارے مرد حضرات اپناتے ہیں کہ خود گھر سوتے رہنا اور بچوں کو چرچ بھیج دینا، بیوی کو چرچ بھیج دینا، چل جا بھئی یہ بچے لے کے تو چرچ جا، میں تھکا ہوا ہوں سارے ہفتے کو، تو میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ پلیز ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ شکریہ، یہ تو ایک بڑی خطرناک بات ہے اور ایک سیکنڈ کے لیے ہم تھوڑا سا اپنی آنکھوں کے سامنے ایک منظر لائیں گے۔ جو چرچ جا رہا ہے نا حصہ خاندان کا، جی، وہ تو آسمان کی بادشاہت میں جنت الفردوس میں چلا گیا، آمین۔ اور جو چرچ نہیں جا رہا یقیناً وہ دنیا داری کے اندر ہے اور ابلیسی قوتوں میں جکڑے ہوئے ہیں، ماں سوائے ایمرجنسیوں کے، جی، ماں سوائے جابز کے۔ مگر بغیر وجہ کے اگر کوئی مرد چرچ سے غائب رہتا ہے یا گھر میں رہتا ہے، آنا نہیں پسند کرتا، اور وہ ابلیسی قوتوں کے اندر جکڑا ہوا ہے، اس کے مرضی کے اندر ہے، تو پھر ایسا نہ ہو کہ آدھے سے زیادہ خاندان جو چرچ جا رہا ہے، جن کو وہ چرچ بھیج رہا ہے، بیوی کو، بچوں کو، ہاں جی، وہ تو خداوند کی بادشاہی میں بڑا انجوائے اور فری اور سارا کچھ خوشی شادمانی منا رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس کو وہ دیکھے وہ آگ اور گندگی جلتی اور بٹی میں پڑا ہوا ہے۔ جیسے غریب لازر ابراہیم کی گود میں دکھایا گیا آرام کی جگہ مرنے کے بعد، اور امیر آدمی دوزخ میں دکھایا گیا، بالکل ٹھیک اور ہے۔ وہ دور سے دیکھ کر کہہ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، میں تو بہت اچھا تھا، ہے نا۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ بات حقیقت ہے کہ چرچ کے اندر مرد حضرات کی تعداد بہت تھوڑی ہوتی ہے، اور زیادہ تر لیڈیز، خواتین، بچے یہ نظر آتے ہیں۔ تو اس جرمایہ ٹیلی ویژن کے وسیلہ سے آج ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ گھر کا سربراہ مرد ہے، گھر کا ہیڈ جو ہے مرد ہے۔ اگر ہیڈ ہی دوزخ کی آگ میں چلا گیا تو باقی لوگوں کا کیا فائدہ اس کے لیے۔ تو ضروری ہے کہ ہم جو مرد حضرات ہیں، ہمیں آگے لگنا ہے۔ خدا نے ہمیں سر بنایا ہے، ہم دم بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ واہ، تو ضروری ہے کہ ہم اپنے خداوند کا نام چرچ میں جا کر، عبادت گاہ میں جا کر، جہاں عبادت ہو رہی ہے، خود بھی اٹھیں اور بچوں کو اور بیوی کو تیار کر کے چرچ لے کر جائیں۔ میں چرچ کو اس طرح سے دیکھتا ہوں، چرچ ایک ایسا تدریسی ادارہ ہے، سسٹم ہے، ایک انسٹیٹیوشن ہے، ایک ایسا سسٹم ہے جس کے اندر جب لوگ آتے ہیں، خاندان کے لوگ آتے ہیں، تو یہ حقیقی مسیحی بنتے ہیں۔ واہ، حقیقی مسیحی بننے کے لیے ہمیں روحانی ریاضت اور پریکٹس کی بہت ضرورت ہے۔ خدا کہتا ہے میں نے انسان کو اس لیے بنایا کہ میری یہ حمد و ثنا کرے، میری عبادت کرے۔ آمین، تو آمین۔ خاندان میں جو لیڈیز ہیں یقیناً بہت محنت کرتی ہیں، یہ جاب بھی کرتی ہیں، خاندان بھی سنبھالتی ہیں، اور پھر چرچ کی ذمہ داریاں بھی نہیں کی ہے کہ آپ ہی جائیں۔ واہ، اس کو ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ اگر ہم اس کی پریکٹیکل ریسرچ کریں تو جو ریسرچز آج تک ہوئی ہیں وہ سامنے آئی ہیں کہ اگر ایک خاندان کا، جیسے اگر ہیڈ آف دا فیملی یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے خاندان کے 80% لوگ بچ جاتے ہیں۔ اگر ہیڈ آف دا فیملی قبول کرتا ہے اور اپنے بچوں کو ساتھ لے کر خداوند کی راہ پر چلتا ہے تو اس کی وجہ سے، اس ہیڈ آف دا فیملی کی وجہ سے 80% آف ہز فیملی وہ بچ جاتی ہے۔ اور اگر ایک عورت جو ہے وہ یسوع کو قبول کرتی ہے اور ہیڈ آف دا فیملی قبول نہیں کرتا تو وہ اپنے بچوں کو لے کر چرچ جاتی ہے اور خداوند کے ساتھ چلتی ہے،
असर उसकी वजह से भी है, लेकिन 38% है कि 38% खानदान जो उसका है वो उसको बचा पाती है। इसका मतलब है कि मर्द जो कि एक इन्फ्लुएंशन जो एक अफेक्ट रखता है उसका असर, क्योंकि वो हेड ऑफ द फैमिली है, और उस हेड ऑफ द फैमिली मतलब अगर मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब तो इसको जरा ये जो तरतीब है इसको भी ज़रा हमारे नाज़रीन को वजाहत कर दीजिए। ये तरतीब है क्या कि खुदा को मियाँ की या हस्बैंड की जो स्टेटस है वो कहाँ आता है, बीवी का कहाँ आता है, बच्चों का कहाँ आता है, वो ज़रा हमारे नाज़रीन को ज़रा थोड़ा सा। पहला करंथियों 11वां बाब जी, अगर हम देखते हैं ना तो वहाँ एक ख़ानदान का डिसिप्लिन दिखाया गया है कि औरत का सार मर्द है वाह, फैमिली के अंदर जी, और मर्द का सार मसीह है और मसीह का सार खुदा है। आमीन आमीन। चूँकि खुदा से हम मुंसलिक है ख़ानदान, इसलिए उसने अथॉरिटीज़ इख्तियारात जो है ना वो नीचे तक दिए हैं। वाह, तो मर्द पर ये लाजम है, ज़रूरी है कि उसके अंडर जो लोग हैं, बीवी है, बच्चे हैं, जी, ये उनकी देखभाल करे और दीनी तौर पर, मजहबी तौर पर, स्पिरिचुअली तौर पर मर्द की ज़िम्मेदारी है कि ये अपने ख़ानदान को जहाँ बाकी सिस्टम के अंदर तरबियत देता है, खुदावंद में कायम रहने में भी तरबियत दे और अपनी पूरी फैमिली को चर्च लेकर जाए। क्योंकि लिखा है वाइस की किताब के 12वें बाब की आखिरी 2 आयतों में, वहाँ पर लिखा है कि खुदा हमें हर काम के लिए अदालत में लाएगा, खा वो अच्छा है खा वो बुरा है। तो मर्द से पूछा जाएगा, तुझे एक बीवी दी गई थी, तुझे इतने बच्चे दिए गए थे, तेरी फैमिली इतनी ज़बरदस्त थी, तुझे मैंने ब्लेस किया था, पर तू सबसे पीछे है, तेरी वजह से बाकी बच्चे भी सुस्त हैं। वो कहते हैं अब पापा नहीं जाते तो हम कैसे जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि ये तरतीब है, ये तरतीब है। पहला खुदा बाप, फिर उसका बेटा यीशु मसीह, फिर हस्बैंड यानी कि मर्द या खावंद, फिर बीवी, और फिर उसके बाद बच्चे। ये एक प्रॉपर तरतीब है। और मैं अक्सर देखता हूँ बहुत सारे ख़ानदानों ने ये तरतीब चेंज कर दी है। अब वो जहाँ पर मसीह के बाद मर्द आता है वो मसीह के बाद औरत आ जाती है, जिसकी वजह से वो सारे ख़ानदान को होल्ड कर रही होती है, अपने घर की जो सारे फैसले हैं वो वही कर रही होती हैं। और मैं बड़ी माजरत के साथ इस बात को अक्सर बयान करता हूँ, ये तल्ख हकीकत है, लेकिन मैं ये कहता हूँ इस तरतीब को ठीक करें, इस तरतीब को ठीक करें। जहाँ पर आपके मियाँ की हैसियत है या उसका नंबर है वहाँ पर उसको आने दें और उसकी बात माने, और जो वो खुदा की तरफ से उस तक पहुंच रहा है उसको कबूल करें। आप तरतीब ख़राब करेंगे, आपकी बरकत की तरतीब ख़राब हो जाएगी। और आजकल पसक्रामत साहब मैं देखता हूँ आजकल नया दौर है, इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी इरा, और इसमें हम देखते हैं फ़ोन हैं, गैजेट्स हैं, ये सारे कुछ हमारे पास मौजूद हैं कि, और उसकी वजह से हमारे ख़ानदान में जो है वो तब्दीलियाँ भी आई हैं। बाज़ औक़ात हम देखते हैं बच्चे जो है या हम लोग जो है वो फ़ोन पर लगे रहते हैं, खुदा के हुजूर जाना भूल जाते हैं, खुदा के साथ कनेक्शन करना भूल जाते हैं, दुआ करना भूल जाते हैं। ख़ानदानों को और फ़ोन को किस तरह से लेते हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल है। 1980 से आज तक जो तब्दीलियाँ हुई हैं, जी सर, वो उसने दुनिया को बदल के रख दिया है। सन पहली सदी से जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, जी, जो कि एक तारीख़ी तौर पर साबित होता है और हिस्ट्री में भी है, बाइबल के अलावा यीशु मसीह तारीख़ का हिस्सा है जी, जो इस दुनिया में आए। उससे 1980 तक दुनिया बड़ी फ़र्क थी, जी सर। और उसके बाद जो तब्दीलियाँ आई हैं जिसका अभी आपने ज़िक्र किया है, ये असरअंदाज हुई हैं फैमिलीज़ पे भी, और ख़ास तौर पर जो मसीही ख़ानदान है। ये हमारी कौम थोड़ी लाडली है, आज़ाद ख्याल भी हैं, रोशन ख्याल भी हैं,
تو یہ ٹیکنالوجی کا اثر بھی بڑی جلدی لیتے ہیں. اور ہم اپنے گھروں میں بھی دیکھتے ہیں, ہمیں پابندی لگانا پڑی ہے کہ جو اگر موبائل کا یوز ہو رہا ہے تو اگر آپ تھکے ہوئے ہیں, سو گئے ہیں, تو رات کو 2 بجے اٹھے ہیں تو بچے لگے ہوئے ہیں, اور 3 بجے بھی اٹھے ہیں تو پھر بھی لگے ہوئے ہیں. اور پھر میں نے تو اپنے خاندان میں پھر کہا کہ بھائی 11 بجے کے بعد موبائل ہاتھ میں نہیں ہوگا, چاہے سب کے پاس موبائل ہو. جیسے بڑا بیٹا ہے وہ ایف سی کالج جاتا ہے تو اس کو موبائل لے کے دیا ہے تاکہ کوئی مسئلہ ہو تو وہ ہمیں بتا سکے, ہمیں پریشانی نہ ہو, دیر ہو جائے. تو اس طرح سے یہ چیزیں فائدے میں بھی ہیں. جی جی بالکل. لیکن یہ میں اپنی مسیحی قوم کو اور جو مائیں ہیں اور باپ ہیں ان دونوں کو کہنا چاہوں گا کہ آپ یہ چیک اینڈ بیلنس بھی رکھیں. یہ پروگرام جو ہے جرمایا ٹی وی کی وساطت سے جو آن ایئر ہو رہا ہے, اس میں شاید ڈاکٹر صاحب اور میں آپ کی رہنمائی کر سکیں, خدا کے عظیم خادم بھی. تو ہمیں اپنے بچوں سے پراپر ڈیلی ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے. ان کو تمام گھر کے جو معاملات ہیں ان کو اعتماد میں لیں تاکہ وہ اپنی اہمیت سمجھیں. واہ. اس کے بعد پھر ان چیزوں کے تعلق سے جو اس کے نقصان ہیں اور جو اس کے فائدے ہیں وہ بھی بتائیں. اس میں تو ایک کلک پہ بہت کچھ آ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. گندی سے گندی جو فلمیں ہیں اور جو ویڈیوز ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں. یہ حقیقت ہے. ہم یہ جب تک چھپاتے رہیں گے, پوری دنیا میں چونکہ پھرتا بھی ہوں, دنیا میں جاتا بھی ہوں, تو اس حوالے سے پراپر ایک سبجیکٹ بھی ہوتا ہے جو ٹیچ کیا جاتا ہے. تو ہمیں بھی اپنے یاد رکھیں پاسٹر صاحب یہ بڑا اچھا پروگرام ہے اور ایسے پروگراموں کی ضرورت ہے. اور اسی طرح ایسے اسکالرز کی بھی ضرورت ہے جو کہ آ کے ہمیں ہماری نسل کو گائیڈ کریں. جی. ہمیں اگر ہم اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے مسیحی گھرانے کی اور جو حقیقی مسیحی گھرانہ ہے اس کی افادیت سے اور اس کی اہمیت سے آگاہ نہیں کریں گے تو ہمارے بچے بے راہ روی کے شکار ہوں گے. وہ پھر دوسروں سے غلط چیزیں کلیکٹ کریں گے. میں نے ایک خادم سے سیکھا اور پھر میں نے کوئی بھی کام ہو, ہم نے کہیں جانا ہے, کچھ کرنا ہے, تو ہم اپنے بچوں کو بٹھا لیتے ہیں ایک سرکل میں, ہم ان کو بٹھا لیتے ہیں اور پھر ان سے ڈسکشن کرتے ہیں جی اس کے نیگٹیو اور پازیٹیو چیزیں, اور پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں. تو جب سے میں نے یہ کرنا شروع کیا ہے تو میرے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اہمیت ہے, ہمارا باپ جو ہے وہ ہم سے پوچھتا ہے. واہ. اور اسی طرح ہماری ماں بھی ہم سے بات کرتی ہے کہ بیٹا فلاں فنکشن میں, فلاں شادی میں یا فلاں کام ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں. تو آج ماں باپ کو یہ چیزیں بتانے کی اور خاص طور پر چرچ ان کو ساتھ لے جانے کی بہت ضرورت ہے تاکہ وہ ساتھ ساتھ جو مسیحی تعلیم ہے اور جو خدا کی تعلیم ہے اس سے بھی واقفیت حاصل کریں, ورنہ وہ دور ہوتے جائیں گے اور پھر کل کو یہی ہوگا کہ وہ پھر دوسرے مذاہب کی طرف. آمین آمین آمین. تو جی ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا, دل نہیں چاہ رہا اس ساری ڈسکشن کو چھوڑنے کے لیے, اور بڑے خوبصورت انداز سے خدا کا روح نے ہمیں گھیرا ہوا ہے اور ہمیں جو ضرورت ہے اس وقت ہمارے لوگوں کو وہ بیان کر رہا ہے. اور میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ لڑکے کو اس راہ پر ڈال جس پر اسے جانا ہے, وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہ پھرے گا. میرے عزیزو, یاد رکھیے اس بات کو کہ جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ آسمانی خاندان میں جانے کے لیے زمینی خاندان کو تیار کرنا ہے, اور یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے خاندان کا خیال کریں, ہم اپنے خاندان کی ٹیک کیئر کریں, اپنے خاندان کو دعا میں ساتھ رکھیں. کھانا کھاتے ہیں اکٹھے کھانا کھائیں, اکٹھے دعا کریں. جو خاندان اکٹھے دعا کرتا ہے, جو خاندان اکٹھا رہتا ہے, وہ خدا کے حضور مقبول ٹھہرتا ہے. اور ابلیس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ جو اکٹھا ہے اس کے اوپر حملہ نہیں کرنا, اکیلے پر وہ حملہ کرتا ہے. اس لیے جڑے رہیں, اکٹھے رہیں, دعا
इज्तिमा में इकट्ठे रहें, इकट्ठे खाना खाएं, इकट्ठे बैठे। जैसे करामत साहब अभी कह रहे थे कि मैं अपने बच्चों से पूछता हूँ, उनको साथ रखता हूँ, उनको अहमियत देता हूँ। तो मेरे अजीजों, अपने ख़ानदान को अहमियत दीजिए, अपने ख़ानदान से प्यार कीजिए, अपने ख़ानदान को खुदा के हुजूर लेकर जाएं, अपने ख़ानदान के साथ वक्त गुजारें और इस ख़ानदान पर नज़र रखें। बच्चे छोटे हैं, आप उनको फ़ोन लेके दिया है या फ़ोन ज़रूरत है इस वक्त की, तो अगर उन पर भी ध्यान दे कि वो कौन सा मटेरियल देख रहे हैं। सो इन सारी चीज़ों पर मद्देनज़र रखते हुए इट इज़ आवर ड्यूटी, ये हमारी ड्यूटी है, वालिदैन की ड्यूटी है, बाप की ड्यूटी है, बड़ों की ड्यूटी है कि हमने अपने बच्चों को आसमानी बादशाहत, आसमानी ख़ानदान के लिए तैयार करना है। और हम जब वक्त आए, हमारा दुल्हा आसमान से मुकर्रब फरिश्ते की आवाज़ में, फरिश्तों के साथ और ईमानदारों के साथ जब वो आए, तो हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करें और हम उस ख़ानदान का हिस्सा बने। जब हम आसमान पे हों तो हमारे बच्चे भी हमारे साथ हों। मेरे अजीज़ों, मैं इजाज़त चाहता हूँ और अगले प्रोग्राम के साथ हम हाज़िर होंगे किसी अच्छे बेहतरीन टॉपिक के साथ, ताकि मसीही और मसीहत के लोग और खुदा के लोग बढ़ते चले जाएं। और आप शो देख रहे हैं बेदारी, और आज का टॉपिक था मसीही ख़ानदान। सो खुदावंद आपको बरकत दे। डॉक्टर साहब, आपका बड़ा शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ, कीमती वक्त में से आपने वक्त हमें दिया और हमारे नाज़रीन को बहुत खूबसूरत इस्लाही बातों से हमकनार किया। चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पादी साहब, आप तशरीफ़ लाए हैं और आपकी वजह से आज हमने बड़ा कुछ सीखा है। थैंक यू वेरी मच और खुदावंद आपको बरकत दे। और एक नए शो के साथ मिलते हैं। देखते रहिए जरमाया टीवी। गॉड ब्लेस यू।